نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ تمام جماعتوں کے سربراہان اور ان کے نمائندوں نے اجلاس میں شرکت کی اور اس اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے وہ قوم کے سامنے رکھے جا رہے۔ سربراہی اجلاس نے 17 نومبر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے پورے عمل کو مسترد کر دیا۔ چند گھنٹوں میں 33 قوانین پاس کرنا یہ پارلیمانی پریکٹس کے ساتھ ایک بڑا مذاق تھا۔ سب سے بڑا مذاق جو شاید اس کی مثال پارلیمان کی تاریخ میں نہیں ملتی، 2 ایوانی مقررہ میں ہمیشہ ایک قانون کسی ایک ایوان میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے وہ یا قبول ہوتا ہے یا مسترد، پھر وہ دوسرے ایوان میں جاتا ہے۔ اگر دوسرے ایوان میں بھی وہ مسترد ہو جائے تب جا کر پھر ایک مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے۔ یہاں مشترکہ اجلاس کے اندر ایسے قوانین پاس کیے گئے جو اس سے پہلے کسی ایک ایوان میں پیش نہیں کیے گئے تھے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 70 کی خلاف ورزی ہے اور یہ ایک جعلی قسم کی قانون سازی ہے۔ شاید پارلیمان کی تاریخ میں اس طرح کی قانون سازی کے ساتھ مذاق پہلے کبھی نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ قانون سازی کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر وار کیا گیا ہے۔ قوم کا مطالبہ ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن جس طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے اس کے اختیارات پر قدغن لگانا، آئین کے تحت اس کے دیے ہوئے اختیارات کو سمیٹنا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں، اور یہ آئین سے متصادم قانون سازی ہے، کیونکہ آئین الیکشن کمیشن کے خود مختاری اور اس کے آزادی کی جو حدود متعین کرتا ہے، اس قانون سازی کا اس سے تصادم ہے اور اس قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر آئینی اور قانونی ماہرین بھی متفق ہیں، اور اس پر الیکشن کمیشن اپنا رد عمل بھی دے چکا ہے۔ اجلاس میں ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اس جعلی حکومت نے جس طرح نوجوانوں سے 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کر کے تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا۔ 1 کروڑ نوکریاں کیا دیں گے کہ 50 لاکھ کے قریب نوکریاں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ 50 لاکھ گھروں
کہ نعرے کے ساتھ قوم کو دھوکہ دیا گیا، 50 لاکھ گھر کیا دیں گے، تجاوزات کے نام پر تقریباً 50 لاکھ گھر گرا دیے گئے۔ اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کی بات جس بھونڈے انداز کے ساتھ انہوں نے کی ہے، ہم اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں انتہائی خلوص اور نیکنیتی کے ساتھ کہ اس جعلی حکومت اور دھاندلی کی پیداوار حکومت کے اس دھوکے میں مت آئیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا اثاثہ سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے لیے ہم خود اس کے اوپر آئین و قانون کی روشنی میں کام کریں گے اور اس کا خود طریقہ کار ہم متعین کریں گے۔ حکومت کا متعین کردہ طریقہ کار دھاندلی کی ایک نئی راہ ہموار کرنی ہے۔ اس قانون کو جو پاس کیا گیا، ای وی ایم، یہ خدا جانے دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے اور ہم اس کے ذریعے ووٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس پری اور دھاندلی کو مسترد کرتے ہیں۔ سیاسی زعماء، پارٹی لیڈرز، بالخصوص جناب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے اہم شخصیات، ان کے خلاف ماضی میں جو عدالتی فیصلے آئے اور جن کے ذریعے ان کو نااہل قرار دیا گیا، خود عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، ان کے محترم جج صاحبان کے ماضی کے وہ بیانات اور حال ہی میں گلگت بلتستان سے رانا نسیم صاحب کا بیان حلفی، رانا شمیم صاحب کا بیان، اور اب جو کل پرسوں ثاقب نثار صاحب کا آڈیو آ چکا ہے، آپ بتائیں، ہم عدالت کا احترام بھی کریں، ہم جج صاحبان کو اپنے آنکھوں پر بھی بٹھائیں، لیکن ان اپنے گھر کی گواہیاں اس حوالے سے جو عدالت پر سوالات اٹھے ہیں، ان کی آزادی اور خود مختاری پر جو سوالات اٹھے ہیں، ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اس مقام کو انہوں نے اپنے کردار سے دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ اعتماد انہوں نے اپنے کردار کی بنیاد پر بحال کرنا ہوگا۔ اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ جو سازشیں ماضی میں ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف آشکارا ہوئی ہیں، چاہے اس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو یا ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ یا دوسری جماعتوں کے دوسرے رہنماؤں کے حوالے سے ہو، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، اصل میں کسی فرد کے خلاف نہیں، اس کے جمہوری نظام کے خلاف سازش ہوئی ہے، جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بے روزگاری، مہنگائی اور معاشی تباہی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف سے وابستہ کیا جا رہا ہے، جیسے اس کو آئی ایم ایف کا ایک برانچ بنایا جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے کسی فیصلے کو پاکستان کا کوئی شہری اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا، اس پر تنقید نہیں کر سکے گا، اس کے اختیارات سلب کر دیے جائیں گے، اور اسٹیٹ بینک کے اختیارات بھی وہ ایک عالمی ادارے کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس طرح پاکستان کی معیشت کو گروی رکھا جا رہا ہے۔
ہم ان حالات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور آج بڑی تفصیلی طور پر اس ساری صورتحال پر ڈبیٹ ہوئی. لہذا اب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 6 دسمبر کو دوبارہ ہوگا. اسلام آباد میں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس سے قبل پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے بااختیار مجالس سے مشاورت کے بعد کچھ تجاویز مرتب کرے گی. وہ تجاویز 6 دسمبر کے اجلاس میں پارٹی سربراہان کے سامنے پیش کی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ حتمی پالیسی اور انتہائی اہم اعلانات کیے جائیں گے. کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ العزیز بڑے اہمیت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کو اس جبر سے نجات دلانے کے لیے حتمی اور آخری فیصلے کی طرف بڑھیں گے. صاحب یہ فرمائیں، یہ کمیٹی یا تو کھیل رہے ہوتے ہیں یا اجلاس کھیل رہے ہوتے ہیں، اس سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے حکومت پہ. عوام کی مہنگائی پہ کنٹرول تو ہو نہیں پا رہا، تو کوئی عملاً کوئی قدم کیوں نہیں ہو رہا سر؟ میرے خیال میں عوام کی مہنگائی کی صورتحال جب تک یہ حکومت ہے کنٹرول نہیں ہوگی. اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہم ایک بہت خوبصورت تدبیر اور حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے بات کی اور بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی، تو کیا ایسے کالے قوانین کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا؟ میں نے آپ سے عدالت کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کر دی ہے. میرے خیال میں اس اعتماد کے بعد ہم ضرور جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے. لیکن کیا ایسے حالات میں جب اس قسم کے شواہد، وہ جو قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے شہد شاہد من اہلی، کہ اس کے اپنے گھر سے اس کے اوپر گواہی کی گئی ہے، تو اپنے خاندان اور گھر سے جو شہادتیں ہیں وہ ذرا ڈیمیج کر رہی ہیں ان کی پوزیشن کو، اور ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم ملک کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی اداروں کی اصلاح اور اس کو تقویت دینے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح ہم اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. مولانا دیگر جماعتیں کس حد تک آپ کے ساتھ لانگ مارچ اور استعفوں والا معاملہ ابھی دوبارہ اٹھ رہا ہے کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفے بھی آپ لیں گے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا 6 دسمبر تک آپ تھوڑا انتظار کر لیں. ایسے سوالات کے جوابات باری باری جناب والا. حکومت کے خلاف تحریک جو ہے، جو تجاویز ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر والی تجاویز بھی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی حکومت ختم کی جائے یا صرف لانگ مارچ یا باہر؟ اگر میں ان جزیات کو آپ کے سامنے پیش کرتا تو کیا آج میں پیش نہیں کر سکتا تھا؟ تو اس لیے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب حتمی فیصلوں کی طرف جانے کے لیے پارٹیوں کے اپنے مجالس کے اندر حتمی تجاویز کے تحت ہم کچھ حتمی پالیسی کا فیصلہ کریں گے اور ہم اعلانات کریں گے.